ایک روایت میں آتا ہے جب سحری کا وقت ہوتا ہے شوہر اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی بندی اٹھ اور اللہ کے حضور سجدہ ریزی کر لیں۔ وہ رحمتوں کے بٹنے کے لمحے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، انوار اترتے ہیں ان لمحوں میں، رزق بڑھتا ہے ان لمحوں میں۔ تو وہ اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سارے دن کی تھکی ہوئی خاتون اٹھ نہیں پاتی تو خیر وہ خود وضو کرنے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں بے چینی ہوتی ہے کہ یہ بھی کبھی اٹھ کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے تو کیسا اچھا لگے۔ یہ سچی محبت کی علامت ہے۔ خیر اسے خیال آتا ہے اور وہ پانی کا چلو ساتھ لیے آتا ہے اور اپنی بیوی کے چہرے پہ چھڑک دیتا ہے اور خود مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے۔ بیوی اٹھتی ہے، دیکھتی ہے میرا شوہر نماز میں ہے، تو اسے بھی خیال آتا ہے، اٹھتی ہے جلدی سے، وضو کرتی ہے، مصلی بچھا کے شوہر کے قریب نماز پڑھنے لگ جاتی ہے۔ ایک طرف شوہر نماز پڑھ رہا ہے، ایک طرف بیوی نماز پڑھ رہی ہے۔ سحری کے لمحے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، انوار اور رحمتوں کی برکھا برس رہی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، ریا کا شائبہ ہی نہیں، دروازے مقفل ہیں، اور کبھی سجدے میں بیوی ہے، کبھی سجدے میں شوہر ہے، کبھی وہ قیام میں ہے اور یہ رکوع میں ہے، کبھی یہ رکوع میں ہے وہ قعدے میں ہے۔ دونوں سحری کے وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے، میاں بیوی۔ حدیث پاک میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اور میری دہلیز کی باندی کس طرح میرے حضور سجدہ ریز ہیں۔ اور اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ سجدے میں کتنی رحمتیں اتر رہی ہیں، وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائیں۔ 5 گانا نماز کا شعار بنا لو زندگی میں، کبھی قضا نہ ہونے پائے، اور اگر اللہ نصیب کرے تو سحری کے سجدے بھی زندگی میں شامل کر لو۔ دیکھنا زندگی کس طرح ٹینشن فری ہوتی ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے مشکلیں، اور میاں جس وقت مشکلیں ٹلتی ہیں، جس وقت مصیبتیں زائل ہوتی ہیں، وہ لمحے تو سو کے گزار رہا ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کے نمازی بھی ٹکریں مار کے جلدی جلدی صبح کا وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں میرے جیسے نکمے لوگ، لیکن صاحب نہیں، وہ وقت تھوڑا سا دیجئے، اس وقت میں بیٹھیے اور اللہ کے حضور سجدہ ریزیوں کا مزاج بنائیے۔ معراج النبی کا جو خاص تحفہ ہے وہ نماز ہے جو حضور لے کر آئے، اور پھر بارگاہ قدس میں جب حضور حاضر ہوئے، اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا تھا۔ 70,000 اسرار تھے، 70,000 رموز، 70,000 حکایات، اور بہت کچھ دیا۔ سب کچھ دینے کے بعد کہا محبوب یہ تو میں نے خود دیا، اب تو بتا میں تجھے کس چیز سے نوازوں، تیری اپنی بھی کوئی چاہت ہو۔ تو محبوب نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ ہم ہوتے نہ جانے ہمیں کوئی اختیار دیا جائے تو کیا مانگ لے، کوئی دولت مانگے، کوئی ثروت مانگے، کوئی شہرت مانگے، لیکن ذرا دیکھیے انتخاب دیکھیے حضور کا، اور پھر اشش کیجیے حضور کے انتخاب پہ۔ کہا کہ محبوب آپ کی جھولی میں کیا ڈالا جائے، کیا دیا جائے؟ تو محبوب نے کیا کہا؟ بنسبتی الیک بالعبودیہ، اے اللہ ساری زندگی میں یہ کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، مجھے عبد کہہ کے پکار دے۔ میں نے سجدوں میں کہا تو میرا رب ہے، میں نے قیام میں کہا تو میرا رب ہے، میں نے طائف کے بازاروں میں، مکے کی گلیوں میں کہا تو میرا رب ہے، میں سینے حرم میں کہا تو میرا رب ہے، میرے بدن پہ اوجریاں ڈالی جاتی رہیں، میں نے کہا سبحان ربی الاعلی، میں نے تجھے پکارا اور پتھر برس رہے تھے، میں نے کہا تو میرا رب ہے، میں نے تجھے ہر موقع پہ اپنا رب کہہ کے پکارا، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے۔ تو اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، تو عبد کہہ کے پکارا، اور عبدیت کا عملی اظہار نماز سے ہوتا ہے۔ نماز میں جو سرور ہے، نماز میں جو لطف ہے، اور بندگی کا جو مزہ ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولایت میں جو سب سے بڑا مرتبہ ہے جو ولی کو نصیب ہو جاتا ہے، وہ مقام بندگی نصیب ہوتا ہے، وہ عبودیت کا مقام ہے جو بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ بندے کے لیے معراج ہے، اسی لیے کہا گیا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور تو وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن بندہ اس معراج کا حصہ لینا چاہے اور اس کی برکتیں سمیٹنا چاہے تو پیشانی سجدے میں رکھ کر کے اللہ کے حضور بندگی پیش کرے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حضور عجز و نیاز کے سجدے نصیب فرمائے۔